أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صلى الله على النبي الكريم. سورة البقرہ آیت نمبر 35. احکام سورہ البقرہ ان کا ذکر جاری ہے کہ اللہ کے بندے جب اللہ کی زمین پر آئیں گے تو سب سے پہلے ان کے ذمہ کس قسم کے احکام ہوں گے. ابتدائی صورت میں اللہ کریم نے وہ احکام کو ارشاد فرما کر بندوں پر اتمام حجت کر دیا. اب کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ہم اس زمین پر لائے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم اس زمین پر آئے ہوئے ہیں، یہاں کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہیں رہنے کے لیے آئے. اب ہمیں کچھ امتحان کے لیے اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا، تو اس زمین پر آ کر ہمیں ایک لباس جسم کی صورت میں ملا. ہماری حقیقت ہماری روح ہے اور یہ جسم اس کی سواری ہے. اس سواری میں سوار ہو کر ہماری روح اور ہماری حقیقت موجود ہے. اس لیے ہمارا یہ جسم بالکل نیست و نابود ہو جائے، ختم ہو جائے، تب بھی ہماری حقیقت تو ختم نہیں ہوتی، وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں انتقال کر جاتی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. اس جسم کو اللہ نے اس زمین کا لباس بنایا ہے، اس زمین میں ہی اس کو ختم کر دینا ہے. پھر اس زمین سے نکال کر پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کو دوسرا جسم کون سا دینا ہے، جنت کا جسم دینا ہے یا جہنم کا جسم اسے دینا ہے. بدلناہم جلودا غیرہا. اس وقت ان کے چمڑے تبدیل ہو جائیں گے. جہنمیوں کے بارے میں ذکر آتا ہے، البتہ جنتیوں کا ذکر ان کے جسم کا قرآن میں نہیں آیا، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ اللہ نے ہمیں ہمارے لیے وہ چیزیں چھپا کر رکھی ہیں کہ جو ہمیں انشاءاللہ دن قیامت ملیں گی. بہرحال اس زمین پر آ کر ہمیں جو یہ جسم ملا، تو اس جسم سے ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور احکام کو بجا لانا تھا. تو ان احکام کا ذکر کہاں ہے؟ کسی سے ہم پوچھیں کہ ان احکام کا ذکر کہاں ہے جن احکام سے زمین والے اللہ کے خلیفہ قرار پا جاتے ہیں. تو جی اس احکام کے لیے اللہ نے سب سے بڑی سورۃ البقرہ نازل کی کہ یہاں پر بندوں کو ان کے خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ قرار پا جانے کے لیے ان احکام کا لاگو کرنا اپنے پر ضروری ہے. جو ان احکام کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہے، سمجھو انہوں نے اللہ کی خلافت کو قبول نہیں کیا، پھر ان کا اس زمین پر رہنا بے فائدہ ہوگا. دیکھیں جی، ہم زمین پر کوئی کیش اکٹھی کرنے نہیں آئے، کیونکہ زمین پر کفار دو طاقتیں جمع کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا مال زیادہ ہو اور ہماری نفری زیادہ ہو. جس بھی ملک کو دیکھ لو وہ ان دو طاقتوں کے پیچھے لگا ہے، جبکہ ہمیں یہ دونوں نہیں چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں مل جاتا ہے ان روپے پیسوں کے بغیر بھی، اور اللہ ہمیں مل جاتا ہے ان نفریوں کے بغیر بھی. مسلمان کو یہ دونوں کمال نہیں حاصل کرنے، کیونکہ یہ دونوں کمال جن کے ساتھ لگا ہے زوال، وہ اسی زمین پر ہی ختم ہو جائیں گے. اور جو ہمیں کمال حاصل کرنا ہے، گزشتہ سبق میں بھی بتایا کہ وہ ایسا کمال ہے
ایک لحظہ کے لیے مل جائے تب بھی کمال ہے، وہ سالوں کے لیے مل جائے تب بھی کمال ہے، ابد الآباد کے لیے مل جائے تب بھی کمال ہے۔ وہ ایسا کمال ہے کہ میں مسجود الملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے۔ وہ کمال یہ ہے کہ بندہ فرشتہ بن جائے، نہ جی، فرشتے سے بھی اوپر اللہ نے کمال دیا ہے مسجود الملائک بنا کر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریمات سے نوازا ہے، بڑی عزتوں سے نوازا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے۔ ہر بندہ سمجھے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، کیونکہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے جب سے انسانیت کو پیدا کرنا چاہا فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں اپنا، تو سارے کے سارے ہم کون ہوئے؟ اللہ کے خلیفہ۔ انبیاء کرام اپنی امتوں کو یہی فرماتے تھے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، کہ لوگوں یاد رکھو اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ یعنی ہر بندے کو یہ سمجھ رکھنی چاہیے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ ہر نبی اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور اسی طرح اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ تو لہذا ہر بندہ یہ سمجھے میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں زمین پر صرف نمازیں پڑھنے آیا ہوں، نہ جی، اس نے خلافت کو پورا نہیں کیا، اللہ کے احکام پورے نہیں لے رہا، وہ احکام میں سے ایک حکم کو لے رہا ہے۔ ہم فقط نمازیں پڑھنے نہیں آئے، ہم فقط روزے رکھنے نہیں آئے، ہم چند مراسم عبودیت کے لیے زمین پر نہیں آئے، بلکہ ہم تو اللہ کے سارے احکام لے کر پوری زمین پر نافذ کرنے آئے ہیں، اپنے وجود پر بھی نافذ کریں گے جتنی طاقت ملتی جائے گی، حتیٰ کہ پوری زمین پر حکمرانی کی طاقت ملتی جائے گی تو اس کے لیے بھی ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے والے ہیں۔ یہ حیثیت ہے ہماری، یہ کمال کی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے بہت بڑی حیثیت سے نوازا ہے۔ یہ وہ حیثیت ہے کہ خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ یہ وہ فضیلت اور کمال ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کو جو اونٹوں کے چرواہے تھے وقت کا خلیفہ اور شہنشاہ بنا دیا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان سے کانپنے لگ گئیں۔ یہ وہ عزت ہے، یہ وہ کمال ہے، ہر لحظہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ یہ کمال حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں جی، ہم میں سے ہر بندے کا ٹارگٹ اگر یہ ہو کہ میں اتنا بڑا بینک بیلنس بنا لینا ہے، یا مجھے اتنی بڑی جاب بنانی ہے کہ میں اس گریڈ تک پہنچ جاؤں، بس اس کے بعد زندگی ختم، میں اس کے بعد اور کچھ نہیں کرنے والا، تو یاد رکھیں یہ ایک غفلت کا لباس ہے جو پہن لیا گیا ہے۔ یہ ایسی غفلت کی ٹوپی ہے جس کے اندر بندہ گم ہو چکا ہے پہن کر۔ نہیں، ہم نے یہ چیزیں حاصل نہیں کرنی۔ ہم نے اگر روپیہ پیسہ حاصل کرنا ہے تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ نہیں بتایا تھا، بلکہ ہم نے تو سب کچھ وہ حاصل کرنے۔ اب اگر یہ بات ہمارے ذہن میں موجود ہو کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، بتائیے ذرا، دکان پر گاہک کھڑے ہوں گے اور نماز کا ٹائم ہو جائے گا، کوئی ہے جو دکان کا شٹل بند نہ کرے اور نماز کی طرف نہ آئے؟ وہ کہے گا میں خلیفۃ اللہ فی ارضہ، میں اللہ کا خلیفہ ہوں اس کی زمین پر، مجھے کیا لینا دینا دکان سے؟ اگر مجھے چند لمحات اس پر رزق حلال کمانے کے لیے اگر کھولنی ہے نا، تو کم از کم نماز کے ساتھ تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں، عبادت کے ساتھ تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جہاں فی سبیل اللہ کے لیے جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو نہ جاب آڑے آئے گی، نہ رشتے داری آڑے آئے گی، نہ ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت آڑے آئے گی، کچھ بھی آڑے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں کیا ہے کہ میں اللہ کے خلیفوں میں سے ہوں۔ اس زمین پر جتنا مجھے دائرہ اختیار ملتا جائے گا، اپنے دائرہ اختیار میں اللہ کی خلافت کو نافذ کرتا جاؤں گا۔ مجھے اپنے وجود پر، مجھے اپنی ماتحتوں پر، مجھے اپنے گھر میں میرا دائرہ اختیار جتنا وسیع ہوتا جائے گا، وہاں پر میں نے اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کون سے احکام ہمارے ذمہ لگائے۔ سب سے پہلے اللہ نے
انسانیت کی پہلے ٹریننگ کروائی تھی احکام کی. تو احکام ہمارے ذمہ جتنے قسم کے لگنے ہیں نہ زمین پر اللہ نے اتنی ہی ٹریننگ ہماری کروائی ہے. اب ذرا یہ واقعہ دیکھیے, سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے, واقعات بڑے لمبے ملتے رہتے, لیکن جہاں سے اللہ نے جنت میں رکھ کر ٹریننگ کروائی ہے نا, تربیت کی ہے کہ تم نے چونکہ زمین پر جانا ہے اس لیے تم یہاں ٹریننگ کرو. کس قسم کا کام ہے جی؟ اللہ نے ان کی تربیت یوں کی, فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ایک ہی آیت ہے جو انسانیت کے لیے تربیت اور ٹریننگ قرار پا گئی. کیا جی؟ اللہ کریم نے اس آیت کے اندر کچھ احکام ارشاد فرمائے اور کچھ نواہی ارشاد فرمائی. احکام کی دو قسمیں, اوامر اور نواہی. کچھ کا اللہ نے حکم کیا اور کچھ کا منع کیا. اب ذرا دیکھیے حکم کس قسم کے ہوں گے, امر کس قسم کے ہوں گے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, پہلا حکم اے آدم ٹھہریے آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی اس جنت میں. اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جیسے پیدا کیا ان کی بیوی حضرت حوا کو بھی اسی طریقے سے پیدا کیا. یعنی وہ جو مشہور ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے, کہ وہ پہلے جسم ان کا بنا پھر ان کی پسلی نکال کر پھر بنایا. تو یہ بات صحیح یوں نہیں سمجھی گئی جس طرح کے ہے. قرآن میں تو ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اسی کی جنس سے اللہ نے ان کی بیوی کو بنایا ہے. لہذا سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نہیں بنی, ان کے جسم کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ اولاد ہوتی ہے جو جسم کا حصہ ہوتی ہے, جو زوجہ ہوتی ہے وہ جسم کا حصہ نہیں ہوتی, اور جو جسم کا حصہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ اولاد ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد حضرت حوا نہیں ہے بلکہ بیوی ہے. وہ اصل میں حدیث پاک سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ پوری حدیث جب پڑھتے ہیں تو اشارہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے نبی عورت کی تخلیق اور اس کی صنف کو تشبیہ دے رہے ہیں بائیں پسلی کے ساتھ, کہ جس طرح مرد دیکھے اپنے آپ کی پسلی یہ ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے. کہا جی ٹیڑھی ہے نہ سیدھی ہے. کہا جتنی ہے نا بس اتنی ہی کافی ہے. اگر اس کو زیادہ ٹیڑھا ہونے دو گے تب بھی ٹوٹ جائے گی, زیادہ سیدھا کرو گے تب بھی ٹوٹ جائے گی. اسی طرح تمہارے پاس جو تمہاری زوجہ ہے اس کی صرف اللہ نے ایسی ہی بنائی ہے. تو اس کا دماغ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے مرد کا ہوتا ہے. تو لہذا اس کو کھلی چھوٹ بھی نہیں دے سکتے ورنہ وہ ٹیڑھی ہو کر ٹوٹ جائے گی, اور نہ ہی اس کو اتنا پریشرائز آپ کر سکتے ہیں کہ بس تیر کی طرح سیدھی ہو جائے, مرد کے اشاروں پر چلے, ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطیاں ہو جائیں. تو لہذا وہ بالکل سیدھا کرنے کی بھی کوشش نہ کرنا, اس کی طاقت سے بھی باہر ہے. یہ اصل میں تشبیہ دی گئی ہے. ورنہ تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے, اسی طرح حضرت بیوی حوا بھی اللہ کے کلمہ کن سے تخلیق قرار پائیں. تو سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلا حکم ملا کہ آپ یہاں ٹھہریے, یہ حکم ہے, آپ اور آپ کی بیوی یہاں ٹھہریے, یہ حکم تھا. یہ رہنا بس یہی تربیت ہے. اشارہ کر دیا کہ زمین پر ہم جو تمہیں احکام دیں گے نا وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہوں گے. وہ اسی طرح احکام ہوں گے کہ جس پر تمہارا کوئی بوجھ نہیں ہوگا. اب دیکھیں جنت میں آپ ٹھہر رہے ہیں, آپ پر کوئی بوجھ ہے؟ کام نہیں ہے. تو اسی طرح زمین پر جو ہماری طرف سے احکام آئیں گے نا اس میں بوجھ نہیں ہوگا. وہ تمہارے سکون کے لیے ہو گئے احکام, تمہارے قرار کے لیے ہوں گے وہ احکام, تمہارے فائدے کے لیے ہوں گے وہ احکام اور وہ اوامر. اب رہے آپ جنت میں, یہ اللہ نے امر بھی کیا, یہ اللہ کا احسان ہے کہ زمین پر اللہ نے بھیجا, کوئی مشکل احکام نہیں ہوں گے. یہ پہلا حکم یہ ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم آپ ٹھہریے اور آپ کی بیوی بھی جنت میں, وکلا منہا رغدا حیث شئتما, اور کھاؤ تم دونوں یہاں سے سیر ہو کر جہاں سے تمہاری مرضی آئے.
کھا سکتے ہو تم، منع نہیں ہے تمہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اشارہ کر دیا کہ وہاں پہ کی دوسری قسم ایسی آئے گی جو تمہاری جسمانی نشو و نما کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. کچھ عوامر ایسے ہوں گے کہ بس تمہارے ذہنی سکون کے لیے ہوں گے، ان کا علم، ان کا تعلق اعتقادات میں سے ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے جو اعتقادات دی ہیں نا اس کے اندر ذہنی سکون ہے. جتنے بھی باطل کے اعتقاد ہیں ان کے اندر کوئی ذہنی سکون نہیں، وہ پریشان حال رہتے ہیں بیچارے. جتنے فرق ہیں وہ صرف اپنی گلی کے شیر ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی خوشیوں میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں. حقیقت یہ ہے ٹکر کی دنیا میں وہ نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ بیچارے غلط ہیں. جتنا بھی اپنے آپ کو پرسکون کہتے رہے وہ سامنا نہیں کر سکتے. ان کے لیے عافیت اسی میں انہوں نے سمجھ رکھی ہے کہ ہم لوگوں سے چھپ کر رہے، پاس نہ کریں، الجھے نہیں، ورنہ تو ہمیں بے سکون کر دیا جائے گا. سچا عقیدہ ایسا ہوتا ہے جو لاجواب ہوتا ہے، اور جو لاجواب چیز ہوتی ہے وہ پرسکون ہوتی ہے. اور جو ایسی چیز ہو کہ جس کا ہر طرف سے جواب ہی جواب مل رہا ہو، تو یہ تیرا کیسا نظریہ ہے، وہ غلط ہے. قرآن کی آیت تو اس کو غلط کر رہی ہے، حدیث رسول اللہ تو اس کو غلط کر رہی ہے، حسنین کریمین اس کو غلط کر رہی ہے، صحابہ اس کو غلط فرما رہی ہے. کیا خیال ہے پھر بندے کو سکون ہوگا؟ جو باطل ہوتا ہے بیچارہ بھاگ رہا ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کبھی ایک گلی میں چھپتا ہے، کبھی دوسری گلی میں چھپتا ہے. جبکہ مومن ہے وہ سر اٹھا کر چل رہا ہے. وہ کہتا ہے جتنے بھی فرق میرے ساتھ آ کر ٹکر لیں گے، مجھے کسی کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کسی کے مسائل کے مطالعہ کی کوئی ضرورت نہیں. میرے پاس کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ کا ایک ایک وار ہر ایک کو ختم کر دیتا ہے. کتاب اللہ کا ترازو ہر ایک کو تول تول کر واضح کر دیتا ہے کون حق ہے کون باطل ہے. یہ اللہ نے فرمان ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے، کہیے الحمدللہ. تو یہ مومن کو جو علم و اعتقاد ملے گا، احکام اعتقادیہ ملیں گے، وہ اس کے سکون کے لیے ہوں گے، تمہیں پرسکون. اور دوسرے قسم کے احکام یہ ہوں گے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں جیسے تمہارا کھانا تمہاری اپنی بہتر نشو و نما کے لیے ہے، تمہارے مزے لینے کے لیے ہے. زمین پر ہم تمہیں جتنے بھی احکام دیں گے وہ تمہارے مزوں کے لیے ہوں گے، تمہاری جسمانی ترقی اور نشو و نما کے لیے ہوں گے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا. اسی طرح آپ جب سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے نا تو دو قسم کے احکام پڑھیں گے، ایک اوامر اور ایک نواہی پڑھیں گے. اوامر میں دو قسم کے احکام ہوں گے. سورۃ البقرہ میں کتنے قسم کے احکام آ رہے ہیں؟ دو قسم کے، ایک ہوں گے اوامر اور ایک ہوں گے نواہی. اوامر دو قسم کے ہوں گے، ایک ہوں گے جن کا تعلق احکام علمیہ سے ہوگا، یعنی علم الاعتقادات، وہ ایسے پرسکون قسم کے احکام ہوں گے کہ ان کو لینے میں ہی فائدہ ہے. اور دوسرے احکام کون سے ہوں گے جس کا اشارہ اللہ نے جنت میں کرا دیا تھا کہ جس طرح کھانا پینا تمہارے فائدے کے لیے، وہ احکام ایسے ہوں گے جس میں تمہارے اپنے جسم کا فائدہ ہوگا. تو احکام عملیہ اللہ نے دیے جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. اس لیے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جتنے اللہ نے احکام دیے ان کو پورا کرے، یہی ہماری جسمانی تربیت اور نشو و نما کے لیے کافی ہے. دنیا میں کتنی ورزشیں ایجاد ہوئی ہیں، دیکھیے جی کراٹے، فلاں کراٹوں کی اتنی قسمیں، ریسلنگ کی قسمیں، بھاگنے کی قسمیں، مختلف قسم کی سپورٹس نے الگ الگ ورزشیں ایجاد کی ہیں. جتنی بھی دنیا میں یوگے اور ورزشیں ایجاد ہوئی ہیں نا، جسمانی ترقی اور جسمانی نشو و نما کے لیے ہر ڈاکٹر کو دوسری ورزش پر اشکال ہوتا ہے، اس کے ایرر نکال رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اس پر آبجیکشن ہے، مجھے اس پر اعتراض ہے، یہ ورزش ٹھیک نہیں، یہ یوگا ٹھیک نہیں، یہ 30 سال کی عمر میں یہ نقصان دے گا، 40 سال کے بعد اس کے اندر یہ سائڈ افیکٹ ہیں. دنیا کی ہر ورزش نے نقصان دیا ہے انسانی جسم کو. بے شک آپ کہیں اتنے بڑے بڑے جم کھل گئی، اتنی مشینیں آ گئی انسانی ورزش کے لیے، لیکن وہ جن جس نے کام کی ہے انہی کے میڈیکل کے شعبے کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ ان کی تردید بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی اس میں یہ سائڈ افیکٹ ہیں. باڈی بلڈرز کو کہیں یہ خوراکیں کھائیں، ورنہ اب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا آپ نے کو اسی کام میں جا کر نقصان دینا ہے. 60-70 سال کے بعد آپ کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. یہی چیزیں 70 سال والا 50 سال میں ہی اپنے جسم کو خراب کر ڈالتا ہے.
ایک اللہ نے بھی ورزش بتائی ہے، وہ نماز ہے احکام عملیہ میں، اور اسی طرح جسمانی تربیت کے لیے روزہ ہے، مختلف قسم کی چیزیں وہ ساری کی ساری ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ نماز ایک ایسی ورزش ہے جس پر آج تک کسی ڈاکٹر کو کوئی آبجیکشن نہیں، اس پر کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوا کہ اس کے اندر یہ کمی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی ویڈیوز، کئی چیزیں کہ جسم کو یوں ٹیڑھا کریں، جسم کو یوں ٹیڑھا کریں، اس سے یہ پیدا ہوگا، اس سے یہ پیدا ہوگا، اور ان کی غلطی نکالنے کے لیے آپ خود ہی اس پر کافی ہو جائیں گے۔ آپ کہیں انسان کے ڈی این اے کو تو آپ 100% نہیں پڑھ سکے، انسان کے جسم کا مطالعہ تو آپ نہیں کر سکے، انسان کے جسم کو چلا کیسے رہیے؟ ایک مشین کو بندہ پورا سمجھ جائے تو اس کو آپریٹ کرنا سمجھتا ہے نا، جب انسانی جسم کو بندہ پڑھ ہی نہ سکا تو اس کی ورزش کیسے ایجاد کر رہا ہے؟ تو اللہ نے بنایا ہے انسانی مشین کو، اور اللہ ہی اس کی تربیت بہتر سمجھتے ہیں، اور اللہ نے وہ 5 ٹائم ورزش دن میں لگا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز سے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا۔ نماز سے کیا ہوگا جی؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی جو اللہ نے تربیت کی نا جنت میں، وہ کیا تھا جی؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اشارہ کر دیا کہ احکام عملیہ جو ہمارے آئیں گے وہ ایسے ہوں گے جس سے انسان کی اپنی ترقی ہوتی ہے، اس کی اپنی نشو و نما ہوگی۔ تو یہ پہلے قسم کے احکام کی تربیت دی۔ اب دوسری قسم کے احکام کون سے ہوں گے جی؟ نواہی، نواہی کی تربیت سنیں، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نہ قریبا نہ تم دونوں اس درخت کے، بس ہو جاؤ گے تم کمی کرنے والوں میں سے۔ یہ نواہی آئی کہ تم نے مثلا اس درخت کے قریب نہیں جانا، کسی ایک خاص درخت کو اللہ کریم نے نام نہیں بتایا، بس اللہ کو تو ناموں سے نہیں کاموں سے ہے۔ اللہ نے چونکہ نواہی کی تربیت کرنی تھی نا، تو اللہ کسی قسم کی بھی نہیں ارشاد فرما سکتے تھے، تو اس میں یہ درخت ہو، وہ ہو، یہ ہو، وہ ہو، یوں بھی اللہ فرما سکتے تھے۔ لہذا اللہ نے چونکہ درخت سے دشمنی بتانا مقصود نہیں تھا، نہیں کی ٹریننگ کرانا مقصود تھا، تو اسی لیے کسی بھی درخت کو لے لیا۔ وہ اللہ کی اپنی مرضی آئی کہ لا تقربا هذه الشجرة، یہ جو مشہور ہے نا جی، وہ گندم کا درخت تھا، جو گندم کی چیزیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لا تقربا هذه الشجرة، کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جانا، فتكونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اب اشارہ کیا کہ دنیا میں کچھ نواہی تمہارے پاس آئیں گے، اور ان نواہی کا تعلق، اچھا اللہ کریم اگر نہیں کرتے تو یوں بھی فرما سکتے تھے، یوں بیٹھنا نہیں، یوں لیٹنا نہیں، یوں کھڑا نہیں ہونا، یوں فلاں چیز پینی نہیں، یوں بولنا نہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتی تھی نا، کیونکہ نہیں یہ ٹریننگ کرانا مقصود تھا، تو کسی قسم کی بھائی یوں دیکھنا نہیں، یوں بھی ہو سکتا تھا، یوں آپ نے فلاں وقت میں سونا نہیں، یوں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں کی ٹریننگ کروائی تو وہ بھی کھانے پینے والی چیزوں کے ذریعے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اشارہ کر دیا کہ زمین پر جو نواحی آئیں گی نا، زیادہ تر کا تعلق تمہارے اموال سے ہوگا، اور اموال میں بھی پیٹ تمہارے آگے لگا ہوا ہوگا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو بھوک ہے نا بندے کو کافر بھی بنا دیتی ہے۔ اس لیے اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے زمین پر جتنی بھی لڑائیاں اور گناہ ہو رہے ہیں نا، ان کی آپ تحقیق شروع کریں۔ وہ جتنی بھی نواحی ہیں نا، ہر ایک کا تعلق اموال سے ہے، اور اموال کا تعلق قضاء شہوات سے ہے، اور اس کے پیٹ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے نہیں کی ٹریننگ کروائی کہ آپ نے مثلا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب تو آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا نا کہ اللہ نے کیوں منع کیا تھا فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت کوئی زہریلا تھا کیا، یا وہ درخت زیادہ میٹھا تھا کیا وجہ تھی کہ اس درخت سے منع کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تربیت کروانی تھی نہیں، تو اس لیے اللہ نے تربیت کی۔ اور دیکھیے یہاں پر بھی 2 سیغے ہوں گے، جس طرح کے امر کے 2 سیغے تھے تو نہیں کے بھی 2 سیغے ہوں گے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جس طرح کسی بچے کو کچھ سکھلانا ہونا تو اس کو ایک لفظ دیا جاتا ہے، مثلا یوں بولو،
وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو اصل میں وہ لفظ پڑھانا مقصود نہیں ہوتا، وہ چیز پڑھانی ہوتی ہے جو اس لفظ سے جا کر آگے بنے گی. الف انار الف اللہ یہ بچے کو کہا جاتا ہے، یہ پڑھو جی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جا کر مقصود جو ہوگا وہ اسی قسم کے الفاظ سے مرکب ہوگا. تو چونکہ انسان کو پہلی دفعہ نہیں کی ٹریننگ کروانی تھی تو صرف اتنا کہا گیا مثلا تم اس درخت کے قریب نہ جانا، بس یہ تمہارے لیے. تو جب بھی اس درخت کے قریب سے گزرتے فوراً خیال آ جاتا نہیں جانا اس درخت کے قریب کیونکہ میرے اللہ نے منع کیا ہے. تو اسی طرح نواحی بار بار ذہن میں پیوست ہو جائیں گی. جب زمین پر جائیں گے نا تو جتنی بھی نواحی ان کے پاس سے گزریں گی تو یہ فوراً کہیں گے یہ منہیات ہے، ان کے قریب نہیں جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان کے قریب نہیں بھٹکنا. تو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دوسرا لفظ تھا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہو جاؤ گے کمی کرنے والوں میں سے، ہو جاؤ گے ناانصافی کرنے والوں میں سے. اپنی اولاد کو جا کر بتا دینا کہ جو اللہ کے نواحی پر عمل نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے جی، ظلم کا شکار ہو جاتا ہے. اور ظلم ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کے ساتھ اس کے متعلق ہوگی، کوئی بڑا ظالم تو کوئی چھوٹا ظالم، کوئی لفظی ظالم تو کوئی مانوی ظالم. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو یہ اب سورۃ البقرہ کے اندر آپ نے 4 چیزوں کی تربیت پڑھ لی. اللہ نے جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے کیوں رکھا جی؟ تربیت کے لیے رکھا. عوامر کی تربیت، اس کے اندر 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں. نواہی کی تربیت، اس کے اندر بھی 2 چیزیں نظر آئیں. تو اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی احکام 4 قسم کے ہوں گے. کتنے قسم کے؟ 4 قسم کے احکام ہوں گے. 2 کا تعلق عوامر سے ہوگا اور 2 کا تعلق نواہی سے ہوگا. عوامر سے جن کا تعلق ہوگا وہ احکام علمیہ اور احکام عملیہ. احکام علمیہ کا اشارہ اسکن، احکام عملیہ کا اشارہ وَقُلَا مِنْهَا سے. اور دوسری چیز نواہی ہوگی. اللہ نے زمین پر جو احکام نازل کرنے ہیں نا پہلی سورۃ البقرہ کے اندر، تو اس کے اندر جو نہیں ہوگی وہ بھی 2 قسم کی ہوگی. تو اسی لیے سورۃ البقرہ میں جو منہیات آئی ہیں نا وہ بھی 2 قسم کی ہوگی. ایک کا تعلق احکام جدلیہ سے اور دوسرا کا تعلق احکام تدبیریہ سے. احکام جدلیہ اور احکام تدبیریہ یہ من قبیل نواہی ہے، من قبیل نواہی یعنی نہیں کے قبیل سے ہیں. یہ منہیات ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ یہ ہو جائے گا. تو اسی لیے سورۃ البقرہ کے انشاءاللہ جب ہم احکام پڑھیں گے نا اسی تربیت کے زیر اثر ہو کر 4 قسم کے احکام پڑھیں گے. 2 کا تعلق عوامر سے ہوگا اور 2 کا تعلق نواہی سے ہوگا. عوامر کے بھی 2 قسم کے اور نواہی کے بھی 2 قسم کے احکام ہوں گے. عوامر کے 2 قسم کے احکام کا کیا نام ہوگا جی؟ یہ ہر انسان کو یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ پوچھیں گے زمین پر گئے تھے، میرے احکام پورے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ تو اس لیے یہ احکام کو یاد کر لیں. تو احکام کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ 2. نمبر 1 عوامر اور دوسرے نواہی. تو عوامر کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ 2. کون کون سے جی؟ احکام علمیہ اور احکام عملیہ. اور نواہی کی کتنی قسمیں ہوں گی جی؟ 2. کون کون سی؟ احکام جدلیہ اور احکام تدبیریہ. یوں سلسلہ احکام سورہ البقرہ کا پورا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ سورۃ البقرہ میں ہدایت کتنے انداز میں بیان ہوگی؟ 2 انداز میں. نمبر 1 الاحکام اور نمبر 2 التاکیدات. تو یوں پوری صورت کی ہدایات ختم ہو جائیں گی. پوری صورت میں ہدایت بیان ہوئی ہے اور ہدایت کے اندر 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں، الاحکام والتاکیدات. اور احکام جب بیان ہونے لگے تو پھر یہ 2 قسم کے عوامر اور نواہی کی صورت میں، عوامر کے پھر 2 قسم کے اور نواہی کے پھر 2 قسم کے. انشاءاللہ یوں احکام ہم شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ.